رات اتر چکی ہے۔ میرے پسندیدہ شمال سے پہنچنے والی ٹھنڈک اڈیالہ جیل کے اس سیل کو یخ کیے ہوئے ہے۔ 17 دن ہو گئے ہیں، میری کوئی ملاقات نہیں آئی۔ گزشتہ 2 سال سے یہ پابندیاں اور یہ سختیاں میری زندگی کا معمول ہیں۔ ان کا مطمع نظر واضح ہے۔ میں جھک جاؤں، میں ڈر جاؤں، میں وہ ہو جاؤں جو میں ہوں ہی نہیں۔ میں وہ کیسے ہو جاؤں جو میرے خمیر میں ہی نہیں۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے، بہت سوچتا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں۔ ایسی خلوت مجھے اپنی 73 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میسر آئی ہے۔ ہر طرح کے خیالات میرے دماغ میں لپکتے ہیں، وسوسے، خدشے، امیدیں، سب۔ اگر کبھی مایوسی میرے خیالات کے دروازے پر دستک دے تو میں ہمیشہ خود سے پوچھتا ہوں، آج جہاں کھڑے ہو اس کی بجائے تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ میرا دماغ، میری سوچ، میرا ضمیر مجھے پلٹ کر جواب دیتا ہے، میں جہاں ہوں مجھے یہی ہونا تھا، کیونکہ میں اپنے نظریے اور اپنے اصولوں پر چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ جو پیغمبر مجھے کسی کے حکم پر ملنے آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے، مجھے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ پھر وہ مجھے نکلنے کے جتنے بھی دروازے بتاتے ہیں وہ میرے قد سے چھوٹے ہیں۔ ان سے باہر نکلنے کے لیے مجھے سر جھکا کر گزرنا ہوگا۔ میں اونچے دروازوں سے سر اٹھا کر نکلوں گا۔ میں کھڑکیوں سے نکلنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں مر جاؤں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ میرے لیے جو تکلیف کا باعث ہے وہ میرے لوگ ہیں، ان کی حالت زار ہے۔ اس ملک کی معاشی بدحالی ہے۔ 45% انتہائی غریب آبادی ہے۔ وہ لوگ جس سے ہیلتھ کارڈ چھن گئے، جن سے پناہ گاہیں اور لنگر خانے چھن گئے، جن سے احساس چھن گیا، جن کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جن کے دیہات میں فوجی آپریشن ہوتا ہے، جن کے روزگار کے مواقع محدود ہو رہے ہیں، جن کی سانسیں بند کی جا رہی ہیں، جن کو نہ انصاف میسر ہے نہ معاشرتی انصاف۔ میں اپنی زندگی کی اذیت ان لوگوں کی اذیتوں کے خاتمے کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے اس ملک کی اشرافیوں کو بھی بہت قریب سے دیکھا۔ میں نے اس ملک کے انتہائی غریب لوگوں سے بھی رابطے میں رہا۔ قدم قدم پر مکاریاں اور دھوکے میرے سامنے آئے۔ بار بار میرے اعتماد اور میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے ڈرے ہوئے لوگ بھی دیکھے، بدترین تنقید بھی سہی، مجھے خوشامد اور چاپلوسی کی بھی دور سے بو آ جاتی ہے۔ مجھے جھکاتے جھکاتے وہ جو ذہنی مریض بن چکا ہے، ایسا ڈرا ہوا اور بزدل شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر جبر اور ظلم سے استحکام آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔
اگر ملکی ترقی آئینی ترمیم کی مرہون منت ہوتی تو پاکستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ اگر تماشے کی کٹ پتلیوں میں روح نہیں پھونکی جا سکتی تو کٹ پتلی حکومتیں بھی معاشرے میں زندگی کی روح نہیں پھونک سکتی۔ ہر گزرتا دن ان کی ناکامیوں پر مہر لگاتا جا رہا ہے اور ہر گزرتی شب مجھے استقامت بخشتی جا رہی ہے۔ میری ملاقات 17 دن تو کیا 70 سال کے لیے بھی بند کر دی جائے تو میں اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سوچ ہے اڈیالہ کے مکین کی اور ٹھنڈی یخ راتوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 21 نومبر 2025 ہے۔ آپ سے آج کی دوسری ملاقات، دوسری بیٹھک، دوسری گپ شپ۔ دن ہے جمعے کا، بڑا مبارک آپ لوگ ادا کر چکے ہوں گے۔ آپ نے اپنی عرضیاں ڈال دی ہوں گی۔ عرضیاں لازمی ڈالا کریں۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابا اشفاق کہتے ہیں کام مشکل ہے کہ یہ عرضیاں لکھ لیا کریں، یہ دعائیں لکھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دعا بھول جائے گی، لیکن لکھی ہوئی پڑھی ہوگی تو 24 گھنٹے اس کی نظر میں رہے گی کہ جی اس نے دعا لکھ کے لکھی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عرضی لکھ کر دی جاتی ہے، زبان بھی کی جاتی ہے، لیکن جو باضابطہ عرضی ہوتی ہے وہ لکھ کر دی جاتی ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ جتنی آپ نے عرضیاں ڈالی ہیں، جتنی آپ نے درخواستیں کی ہیں، اللہ پاک ان تمام درخواستوں کو، ان تمام عرضیوں کو وہ منظور کر لے، ان پہ سائن کر لے۔ صحت ٹھیک نہیں ہے، سردی والا شدید بخار ہے اور پیٹ بہت زیادہ خراب ہے۔ کیوں خراب ہے اس کو مجھے نہیں پتہ، حالانکہ میں بہت چوزی ہوں، بہت دیکھ بھال کے منہ چلاتا ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ یہ جو ساری محنت ہے نا، یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے لیے ہوتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں ان کو چھوڑ کر پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس طرح نام لیتے ہیں، کوئی چودھری کہتا ہے، کوئی چودھری نظام الدین کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھامنے آپ کے سامنے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میری منزل کیا ہے۔ یعنی میری منزل آخر ڈانگا اور سوٹے ہیں۔ اگر خان صاحب باہر نہیں آتے اور نظام چینج نہیں ہوتا تو رسہ ہی جو ہے نا وہ ہے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ مل پایا کریں، مل سمجھتے ہوں گے، قیمت لگایا کریں، تولہ لازمی کریں۔ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے سبسکرائبر دیکھ کر۔ ویسے بھی ہم 1.5 لاکھ کے مائل سٹون کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ لائک سے اظہار کر سکتے ہیں، ڈس لائک سے اظہار کر سکتے ہیں، ان سبسکرائب سے اظہار کر سکتے ہیں، پیارا سا کومنٹ لکھ سکتے ہیں، کوئی گالی دے سکتے ہیں، کوئی دعا دے سکتے ہیں، اور پیغام پہنچا سکتے ہیں پیاروں تک، دوستوں تک، یاروں تک۔ جو ٹویٹر پہ ہے وہ ٹویٹر پہ شیئر کر دے، جو فیس بک پہ ہے وہ فیس بک پہ شیئر کر دے۔ یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اور جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، جو لورز ہیں، تو وہ ویڈیو کو پورا جو ہے وہ واچ کر کے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں جی مرتضیٰ عباسی۔ یہ جب اسمبلی میں بھی تھے تو بہت بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کے یہ بندے تھے، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہ ڈپٹی سپیکر بھی رہے ہیں۔
سہیلا آفریدی نے کہا کہ جو دھاندلی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ جو رات کو دھاندلی کرے گا وہ صبح نہیں دیکھے گا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا احتساب ہوگا, ان سے پوچھا جائے گا. اور فوراً الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا, نوٹس جاری ہو گیا. مرتضیٰ عباسی نے کیا کہا ہے جلسے میں؟ مرتضیٰ عباسی کہتے ہیں کہ پولیس والوں کی وردیاں بھی اتاریں گے, پولیس والوں کی چمڑی بھی اتاریں گے. یہ مرتضیٰ عباسی نے جلسے میں کہا ہے. تو اب سکندر سلطان راجہ, اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ خانے وال میں فلسطین کے لیے ایک فنکشن ہونا تھا. اس کے روئے رواں تھے سینٹر مشتاق. آپ جانتے ہیں سینٹر مشتاق نے غزہ جو ہے نا وہ جانے کی کوشش کی, پکڑے گئے, رہا ہوئے. اس مارکی کو بند کر دیا گیا. میں حیران ہوں کہ فلسطینیوں سے ان کو کیا خار ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی کا جو ہے نا وہ آل پاکستان اجتماع ہو رہا ہے لاہور میں. اتنی پولیس ان کی حفاظت پہ رکھی گئی ہے اور 3 روزہ اجتماع ہے, سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. مولانا مودودی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ مولانا مودودی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس کو سچ یا حق مان ہی نہیں سکتا جس کی ہر گلی اور ہر کوچے میں مخالفت ہو. وہ حق ہو سکتا ہے, وہ سچ ہو سکتا ہے. یہ حکومت حق ہے, یہ حکومت سچ ہے. ہر کوچے میں, ہر تھڑے پہ, ہر دکان پہ اس کی مخالفت ہے. اور جب باطل ڈرے نہ تو پھر بندے اکٹھے کرنے کا فائدہ. وہ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں, نیک ہیں, تبلیغی جماعت والے. کبھی کہتے ہیں 20 لاکھ بندہ آیا تھا, کبھی کہتے ہیں 25 لاکھ بندہ آیا تھا. ٹھیک ہے, میں کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا, اپنی شخصیت کے لیے بہت اچھا ہے. میں خود گیا ہوں 3 روزہ اجتماع پہ. تو وہ رائے ونڈ کی زمین کو تو کھاد بہت اچھی مل جاتی ہے. 25 لاکھ بندہ, 26 لاکھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی جو ہے نا وہ باطل گھبرایا ان سے. وہ طارق جمیل صاحب نے تھوڑی سی لائن چینج کی تو کیا کیا طارق جمیل صاحب کے ساتھ؟ تو وہ یہ جماعت اسلامی والے ادھر مارکی بند کر دی گئی, ادھر وہ چابی والا کھلونا 3 روزہ اجتماع کر رہا ہے اور پولیس حفاظت کر رہی ہے. ایسے بندے اکٹھے کرنے کا فائدہ. مولانا اپنے جو بانی ہیں ان کی بات سن لیں. بہرحال جی, اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے. اتنی کم مدت میں سب سے زیادہ غیر مقبول ہونے والا یہ چول 78% ووٹرز نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پالیسیاں معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. اب اصل بات کیا ہے؟ جو انڈیا سے مال آتا ہے, جو چائنا سے مال آتا ہے, وہ وہاں پہ ریسیو ہوتا ہے, لوگ بیچتے ہیں, خریدتے ہیں, ایک سائیکل چلتا ہے. یہ انڈیا اور چائنا کے ساتھ جو ہے نا پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کی معاشی حالت بگڑ گئی ہے. تو ریکارڈ ہے کہ 78% لوگ وہ لانتیں ڈال رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہ. اگلی خبر کیا ہے؟ اسرائیلی قابض فوج نے ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 25 میٹر گہری 7 کلومیٹر لمبی ایک ایسی سرنگ انہوں نے پکڑی ہے جس میں 80 کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ سرنگیں ہیں نا, سرنگیں, ان کی کبھی آپ کو تاریخ بتاؤں گا. یہ سرنگیں ہتھیار تھیں عثمانی سلطنت کی. ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتہ کہ کتنی سرنگیں زیر زمین ہیں. ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اتنی سرنگیں ہیں, یعنی آپ نے ارطغرل دیکھا ہوگا, عثمان دیکھا ہوگا, اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھا ہوگا. یہ ان کا ہتھیار تھا مسلمانوں کا. اور عثمانی سلطنت میں بہت زیادہ سرنگوں سے ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا تھا.
اتنی محنت کرتے تھے. تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یہ سرنگ پکڑی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ حاجی امین الدین خان یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا ہر فیصلہ آئین کی روشنی میں ہوگا، لیکن وہ جو روشنی لی جائے گی اس کا جو بلب ہے وہ GHQ میں لگا ہوا ہے، ادھر سے روشنی آئے گی اور ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں گے. اس کے بعد پہلے ان لوگوں نے بتیاں بجھا کے قتل عام کیا، پھر انہوں نے دن دہاڑے مریدکے میں قتل عام کیا. اب یہ آپ کے بچوں کو ماریں گے، بچوں کو، جس طرح فرعون نے مارا تھا. یہ کلیئرٹی ہے علامہ راجہ ناصر عباس. کربلائی ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کربلائی ہیں، ان میں کلیئرٹی ہے بالکل. میرے جیسا تیرے جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے، تاریخ میں یہ فکر محفوظ ہے. تو وہ کلیئر ہیں، بالکل ظلم کے خلاف کلیئر ہیں کہ اب یہ آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ماریں گے. ایک اور خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جو ظالم کے آگے سر جھکاتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا. میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ بنوایا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، ادھر اللہ اللہ کروں گا. تو فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھیجا ہے تمہیں کہ ادھر بیٹھو، باہر نکلو، اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ، ہمارا پیغام پہنچو، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. ڈاکٹر اقبال پہلے کہہ گئے ہیں تو فقط اللہ اللہ اللہ. جب کھڑے ہی نہیں ہو نہ ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، تو کہتے رہو. اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک دھماکہ ہوا ہے، بڑا خوفناک دھماکہ ہوا ہے. اور جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو 17 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. آپ لاہور جائیں نا، فیصل آباد جائیں، میں گیا ہوں، گجرانوالہ جائیں، گجرات جائیں، بالکل آبادیوں میں یونٹ بنے ہوئے ہیں. کوئی پنکھے بنا رہا ہے، کوئی واشنگ مشینیں بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی. یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں، صحت کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی. ساتھ والی بلڈنگز گر گئیں، 17 بندے شہید. لیکن یہاں کون پوچھتا ہے، یہاں کون پوچھتا ہے کہ جو ہے نا وہ پکڑ لیا ایک پٹواری کو، اوریجنل پٹواری جو کام کرتے ہیں، نون لیگ والے نہیں. 2 فرشتوں نے جنت میں پٹواری کو پکڑ لیا اور پیش کر دیا بڑے فرشتے کے سامنے. تو بڑے فرشتے نے پوچھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنت میں آیا کیسے، پہلی بات. بہرحال انہوں نے کہا جی کوئی نیکی پسند آ گئی تو آ گیا. تو اب کیوں پکڑ لائے؟ وہ کہتے ہیں یہ 2 کنال کا سودا کر رہا تھا جنت کی. پاکستان میں یہ ہے. رمزے کلارک یونیورسل ٹروتھ بتا گئے ہیں، ڈالرز دیں ان کو، ڈالرز، یہاں پیسے دیں، شہروں میں فیکٹریاں کھولیں، نالے بند کریں. یہاں پنڈی میں نالے کے اوپر کالجز بنے ہوئے ہیں، کالجز، اسکول بنے ہوئے ہیں نالوں کے اوپر. تو ظاہر ہے اگلوں نے پیسے دیے. تو بہرحال جی وہاں 17 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. بنجمن نیتن یاہو پہلے دن سے فیلڈ مارشل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پہلے دن سے شہباز شریف بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوا تو میں انچارج تھا حملے کا، میں نگرانی کر رہا تھا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے. نیتن یاہو کہتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات نارمل ہو جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم فلسطین کو تسلیم نہیں کریں گے، فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے. اب وہ خانے وال میں جو مارکی بند ہوئی، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، فیلڈ مارشل پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور شہباز شریف پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. خانے وال میں کہاں خانے وال، کہاں فلسطین، 100 بندہ آتا تقریریں کرتے اور لیکن انہوں نے مارکی سیل کر دی.
تو وہ کہتا ہے جی کہ اگر تعلقات ٹھیک بھی ہو گئے لہنگے والوں کے ساتھ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک لنڈے کا چیئرمین ہے، پتہ نہیں عمران خان نے کیا دیکھا، ظاہر ہے عمران خان پھر عمران خان ہے، بیرسٹر گوہر اس کا نام ہے، بڑا زبردست علاقہ ہے اس کا، بنیر، بڑے زبردست پٹھان ہیں بنیر کے، یہ بھی بنیر کا ہے۔ یہ لنڈے کا چیئرمین آج آئینی عدالت میں پیش ہو گیا ایک مقدمے میں، کوئی زمین کا چکر تھا کہ پتہ نہیں کیا، ٹکے ماری، وکلا کا آپ کو پتہ ہے، وکیل پھر چغل خور، میں نے آپ کو بتایا ان کے منہ سے بو آتی ہے، کوٹوں سے بو آتی ہے، جھوٹ سچ سارا کچھ، اتنی تنقید ہو رہی ہے، کورٹ رپورٹر کر رہے ہیں کہ ادھر یوم احتجاج، ادھر 27ویں ترمیم نامنظور، ادھر جو ہے نا یہ اور وہ پیش ہو گیا، ظاہر ہے پیسے۔ یہ بندہ فراڈیسا کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، دروازے ٹوٹ گئے، سارا کچھ، بڑا چل کر رہا تھا یہ کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چیئرمین کیوں ہے ہمیں تو نہیں پتا، یہ عمران خان جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیئرمین کیوں ہے۔ ہر طرف سے لعنت جو ہے وہ پڑ رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے لعنتیں قبول کر لیں بیرسٹر گوہر، کیونکہ وہ حاجی بین الدین خان کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، جس کو وہ عدالت ہی نہیں مانتے، 27ویں ترمیم کو ہی نہیں مانتے۔ بہرحال یہ بڑی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے۔ توقع سے زیادہ لوگ باہر نکلے آج، توقع سے زیادہ، اور جو ڈفرز ڈاکو الائنس ہے وہ حیران ہوا ہے۔ سب سے زیادہ حیران کیا ہے حسب معمول KPK نے۔ KPK میں وانا سے لے کر پشاور تک لوگ ہی لوگ ہیں روڈوں پہ، لوگ ہی لوگ۔ دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، سندھ میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں۔ آج اعلان تھا یوم سیاہ کا، عمران خان کی بہنیں پلس 27ویں آئینی ترمیم جو کچھ ہوا، تو آج یوم سیاہ کا اعلان کیا تھا علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے، کیونکہ وہ لیڈر ہیں اپوزیشن کے۔ تو کمال احتجاج ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، گولیاں سیدھی، اب تو ہاتھ کھل گئے۔ شاہ فیصل مسجد سے لے کر شارع دستور پہ زبردست احتجاج تھا، وکلا بھی نکلے، سول سوسائٹی بھی نکلی، عام لوگ بھی نکلے، سوابی میں بہت زیادہ لوگ تھے، شانگلہ میں بہت زیادہ لوگ تھے، حیدرآباد میں بہت زیادہ لوگ تھے، اسلام آباد میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو یہ بھاری پڑا ہے جو ڈفرز ڈاکو الائنس ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو مزاحمت ہے نا، مزاحمت وہ بڑی مزیدار چیز ہے، وہ روح افزا ہے۔ مزاحمت ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف، 10 بندے ہوں، 10,000 بندے ہوں، 10 لاکھ بندے ہوں۔ اب یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی پہ ہے کہ وہ ان 10 بندوں کو 100 میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، 10,000 میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ان کی اسٹریٹجی پہ۔ لیکن بہرحال یوم سیاہ زبردست تھا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، خاص کر آپ ٹویٹر دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں، اور KPK ہمارے پٹھان بھائی، ہم ان پہ لطیفے بناتے ہیں اور ہم ان کی مزدوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یقین کریں جتنے باشعور وہ ہیں نا، مجھے زندگی میں جب بھی کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ملا ہے نا، بہت اچھا ڈاکٹر، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تو وہ پٹھان تھا، پٹھان بہت اچھا ڈاکٹر، اور ہم ادھر لطیفے اور یہ اور وہ۔ آج انہوں نے پھر شعور کا مظاہرہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا وانا دیکھیں نا، وانا YouTube پہ یا ٹویٹر پہ، آپ حیران رہ جائیں کتنے لوگ، جنید اکبر، پھر سوابی۔ بہرحال آج جو ہے وہ پھر، کیونکہ جینا حرام کرنا ہے نا، جینا حرام کرنا ہے۔ یزید کو کیا وصیت کی گئی تھی؟ یزید کو کہ اگر آرام سے حکومت کرنی ہے نا، آرام سے، موجوں سے، تو 3 بندے تمہارا جینا حرام کریں گے۔ پہلے نمبر پہ حسین ابن علی علیہ السلام، سرداریاں قائم، مولا علی نے بچڑے جون۔
دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن زبیر. ان 3 بندوں کے نام بتائے گئے. پھر شارٹ لسٹ کیا گیا. پھر ایک بندہ رہ گیا، حسین ابن علی. یہ تمہیں مدے سے اور نہیں کرنے دی، مدے سے حکومت کرنے دی. آج تک نشان عبرت بنا دیا یزید کو. وہ فاتح ہے. تو مزاحمت زندہ باد. مخالفت کریں، ظلم کی، باطل کی مخالفت کریں، لکھ کے، بول کے، چیخ کے، چل کے. بہرحال اچھا شو تھا، ابھی بھی جاری ہے. جب میں ویڈیو کر رہا ہوں ابھی بھی اچھا شو. لوگ جو ہے وہ باہر نکلے. میرا پورا پروگرام تھا فیصل مسجد کا، لیکن قدرتی طور پہ میں 2 دن پہلے ہی جو ہے نا وہ جواب دے گیا، بیمار ہو گیا. میرا بھی پروگرام تھا فیصل مسجد جانے کا، مجھے پتہ تھا وہاں بڑا احتجاج ہوگا. بہرحال یہ ڈاکو اور ڈفرز الائنس جو ہے، اب آئیے وہ جو IMF کی رپورٹ ہے نا اس کے ہیں 186 پیجز. وہ ایک پیج کھل رہا ہے بھی انگریزی میں، ایک اور پیج اس کا کھلا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے. SIFC کس نے بنائی؟ عاصم منیر نے. سرمایہ کاری آئے گی، سینکڑوں ایکڑ زمین لے لی گئی پاکستان، سندھ سے، پنجاب سے. KPK میں تو میرے خیال ہے نہیں لی. بہرحال سینکڑوں ایکڑ. گرین انیشیٹو کدھر گئی؟ IMF لکھ رہا ہے. وہ زمین کدھر گئی؟ اچھا استثناء، FWO کو استثناء، تاحیات واحیات، NLC کو فلاں ٹھیکے میں استثناء، فلاں ٹیکس سے استثناء. اور سب سے بڑی بات کہ امریکی کمپنی کے ساتھ سونا نکالنے کا اور معدنیات نکالنے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ کس سے کروایا جاتا ہے؟ FWO سے. FWO فوجی ادارہ ہے. FWO کیا کرتا ہے؟ سڑک بناتا ہے، پل بناتا ہے اور مائننگ. سونا نکالے گا، اس کا کسی سول ادارے کا نہیں، اس کا معاہدہ کروایا گیا جو ہے وہ امریکی کمپنی کے ساتھ. اچھا ایک اور سنیں، نیب کا چیئرمین ہے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ، یہ چیئرمین ہے. اس نے کہا، اس نے ڈیش ماری اپنی طرف سے کہ ہم نے 5000 ارب کرپشن کا ریکور کیا ہے 1 سال میں. غور سے سننا ہے پلیز. اتنا ریکور زبردست. IMF کہتا ہے وہ خزانے میں نہیں ہے. وہ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں. یعنی پریس کانفرنس کر دی، ہے کدھر؟ یعنی ریکور مجھ سے لے لیا، آپ سے لے لیا ہم نے کرپشن کی، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. وہ ہے ہی نہیں، شو ہی نہیں ہو رہا. کدھر ہے بھائی؟ لوگوں سے لیے نا کرپشن کا پیسہ، مجھ سے 200 لیے، آپ سے 300 لیے، اس سے 3 کروڑ لیے کہ جی ہم نے 5000 ارب ریکور کر لیا. 5000 ارب. اور اب تو یہ یوں کہتے ہیں نا، مجھے کوئی آپ میں سے 1 ارب جو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، میں سارے کام چھوڑ دوں گا. سویا بھی مسلح پہ کروں گا، جاگا بھی مسلح پہ کروں گا، باقی جو انسانی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے بعد پھر مسلح پہ. کوئی کام میں نہ کر سا، صرف مسلح. اربوں کی تو یہ یوں بات کرتے ہیں. الف والے ارب، الف والے بلین، این والے ارب نہیں. ان سے بھی خیر یہ بہت کام لیتے ہیں، قطری خط اور سارا آپ کو پتہ ہے بہت کام لیتے ہیں. اربوں ہم نے جی 50,000 ارب ریکور کر لیا. کدھر ہے؟ IMF نے کہا کدھر ہے؟ خزانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ زمین کدھر گئی؟ گرین انیشیٹو. وہ 6 نہریں کدھر گئی جو نکالنی تھی اور ریگستان لے کے جانی تھی چولستان میں؟ اور گرین انیشیٹو. اور پھر IMF کہہ رہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو انہی کو فائدہ دیتے ہیں، انہی کو، یہ جو 5% ہیں انہی کو، یہ حرام کے نطفے
जो ये समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू हनीफ खान टू मंजूर जूनियर। जब हमारी टीम पीक पे थी ना, मेरी उम्र के बंदों को पता होगा, वो यही होता था, समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह टू हनीफ खान टू मंजूर जूनियर, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, हनीफ खान। ये जो है ना, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, जर्नैल, जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, ये जो है ना, ये समीउल्लाह टू कलीमुल्लाह कि ऐसी कानून साजी हो रही है जो इन्हीं को, मैंने आपको बताया, चीनी बेच दी, डॉलर ले लिए, इधर पाउंड में बिकती थी, उन्होंने डॉलरों में बेच दी, ठीक है, बेच दी, इधर चीनी नहीं थी, फिर डॉलरों में मंगवाई, बेची डॉलरों में मंगवाई। कितनी की मंगवाई? कल बताया था, अभी तक 4 महीनों में 36 अरब की चीनी आ चुकी है। अब वो 36 अरब में कितने की दिहाड़ी लगी होगी? और इधर पाकिस्तान में 210 की किलो बेच रहे हैं और 70 रुपए किलो तैयार होती है। अभी मिलों को क्रशिंग से मना किया हुआ है कि और ऊपर जाए। मैंने आपको बताया कि कुत्तों के एसी, परिंदों के एसी, इसके अलावा बिल्लियों के एसी, ठंडे स्विमिंग पूल, गर्म स्विमिंग पूल, मिनरल वाटर वाले स्विमिंग पूल, संजय के लिए मिनरल वाटर, संजय के लिए फ्रांस की डबल रोटी स्लाइस, डेनमार्क का शहद। आप क्या समझते हैं इनको? कसम खुदा की, मेरी आप न माने, कसम खुदा की अबू जहल से ज्यादा जालिम है, अबू लाब से ज्यादा जालिम है, फिरौन से बड़े फिरौन है। जाए ना जनूबी पंजाब में, जाए ना बलोचिस्तान में, 17 जिलों में पानी नहीं है। ओ खुदा तुम्हारी नस्लें बर्बाद करे, ओ खुदा तुम्हारी नस्लों को कैंसर करे, खुदा तुम्हारी नस्लों को एड्स करे। जाए ना 17 जिलों में पानी दें, बलोचिस्तान में, केपीके में जाएं, केपीके में हर 5-6 साल का बच्चा छलियां बेच रहा होगा। ये उनसे जालिम है, यकीन करें उनसे जालिम है। और थोड़े से ये नेक्सस है, ये रात को बैठते हैं मैसों में, मार्कियों में, जिम खानों में, वहां पे प्लानिंग करते हैं कि किस तरह लूटना है, रिश्तेदारियां करते हैं, इसकी बेटी उसके पल्ले, उसकी बेटी उसके पल्ले, उसकी बहन उसके, सारे इस तरह हैं, सारे इस तरह हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।